حضرت صاحب جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر کے لیے مس کر گیا اس کو آگ یار اسی دست اقدس پر تو سارے صحابہ نے بیعت کی ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ اب اگلی بات سنو، صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ سورہ فتح 26واں پارہ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی، رب ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ حضرت صاحب ایک اشارہ کروں، جس سے رب راضی ہے تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے، آیت غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، میں مجرم، بلکہ میں تو صحابہ کرام کا مقام اس سے بھی آگے سمجھتا ہوں۔ آگے کیا ہے سنو، اسی سورہ فتح 26واں پارہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسا ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں صحابہ کا مقام اس سے بھی آگے ہے۔ یار 11واں پارہ دوسرا رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین۔ فرمایا صحابہ کرام کا مقام اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اور سب کو جنت دی جائے گی۔ حضرت صاحب جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہے۔ ایک بندے سے میں نے سوال کر دیا، کیا کیا جی؟ میں نے کہا حضرت جی آپ گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کس کا؟ مجھے کہنے لگا آفت جی آپ کو پتہ نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا میں تشریف لے گئے تھے۔ میں نے کہا یار میدان کربلا تو ریتلا علاقہ ہے، ریتلے علاقے میں گھوڑا کام نہیں کرتا، وہاں تو اونٹ کام کرتا ہے، لیکن اگر تم کہتے ہو گھوڑا ہے چلو ہم گھوڑا ہی مان لیتے ہیں، لیکن جس گھوڑے کا تم آج ادب کر رہے ہو اس پہ تو آپ سوار نہیں نہ ہوں گے، کیوں جی حضرت صاحب؟ جو آج گھوڑا ہے اس پر تو سرکار سوار نہیں ہوئے۔ مجھے کہنے لگا جی آپ کی بات سچی ہے، اس گھوڑے پر تو سوار نہیں ہوئے، لیکن اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے نا۔ میں نے کہا یار جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، تو جن کے کندھے پر ان کے نانا بیٹھے صدیق کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ابو صاحب۔ حضرت جی سوچنے والی بات ہے، جب فتح مکہ ہوا ہے بت گرائے جا رہے ہیں، ایک بت بہت بڑا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول آپ میرے کندھوں پر سوار ہو، اس کو توڑ دیں۔ سبحان اللہ فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ یار علی سے کہا تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، صدیق سے نہیں کہا ان کے کندھوں پر سوار ہیں، ارے صدیق کا مقام کتنا بڑا۔ میں نے کہا یار ایک اور مجھے تھوڑا سا سوال کا جواب دے دینا۔ کہنے لگا جی پوچھو۔ میں نے کہا ایک بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، کہاں جی؟ ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ؟ کہنا وہ تو سیدھا جنتی۔ وہ کیا بھائی سیدھا جنتی کیسے ہو؟ کوئی دلیل بھی تو ہو۔ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے۔ میں نے کہا بھائی جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو وہاں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا خود جنرال ہے اور ان کے پہلو میں لیٹنے والے کا مقام کیا؟ آج بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے پہلے قیامت کے روز جو قبر کھلے گی وہ میری کھلے گی، اور فرمایا میرے دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوگا، بائیں طرف عمر فاروق ہوگا۔ اس لیے میں ہاتھ باندھ کر علماء کرام، نعت خواں حضرات اور علماء کرام اور نقیب محفل ان کی خدمت میں ادب سے عرض کروں گا بھائی ہم سنی ہیں، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں، سبحان اللہ بے شک ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ تو خدا را محفل کا رنگ ایسا بنایا کرو کہ آنے والے کو پتہ چل جائے میں اس محفل میں بیٹھا ہوں جو دونوں کو ماننے والے ہیں۔ اگر تمہیں علی کی منقبتیں آتی ہیں ابو بکر صدیق کی نہیں آتی ہے نا، ان کی منقبتیں بڑی پڑیں گے، یقین جانو میں دکھ والی بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت صاحب جہلم میں مجھے بیان کے لیے بلایا گیا، اور موقع کیا تھا؟ یوم صدیق اکبر۔ جس طرح آپ کی یہ مسجد کے سامنے کمرے میں نا انہوں نے کھانے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا، یعنی میں وہاں بیٹھا تھا تو آواز ساری آ رہی تھی یار یوم صدیق اکبر ہے اور صدیق کا نام نہیں لیا جا رہا، علی کی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، یار یہ کیا ہے؟ چلو تمہیں علی کی منقبت نہیں ان کی آتی ہے، صدیق کی نہیں آتی، تو جب علی کی منقبت پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو اتنا تو کہہ دو یہ مقتدی کا مقام ہے، جو اس کا امام ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت صاحب سچی بات بتلانا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو امام آپ نے مقرر کیا یا میرے آقا نے کیا؟ تو جن کو میرے آقا نے امام بنایا تو امام کیوں نہیں مانا؟ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں ہم صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، جنہوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی وہ بھی جنتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں نہیں آئے، آپ نے اس کے بیٹے کو بلایا، پوچھا بھائی تم نے اپنے باپ کو مارا کیوں ہے؟ تو اس بیٹے نے آگے سے جواب کیا دیا، کہنے لگا حضرت صاحب میں چھوٹا سا ہی تھا، میرا باپ مجھے اونٹ چرانے ساتھ لے جاتا،
اور میں دیکھتا تھا جب دو اونٹ آپس میں لڑتے تھے تو میرا ابا ڈنڈا لے کے ایک اس کو مارتا ایک اس کو مارتا، دونوں کو جدا کر دیتا۔ کہنے لگا آج رات میں بھی گھر آیا تو میری ماں اور میرا باپ لڑ رہے تھے، میں نے ڈنڈا پکڑا، ایک اس کو مارا ایک اس کو مارا، دونوں کو جدا کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کے پوچھنے لگے تو نے اپنے بچے کو کوئی اسلام کی تربیت دی، دین کا علم سکھایا؟ اب اس نے جواب آگے سے کیا دیا جو آج ہم دیتے ہیں، وہ جی ساڈے ٹھڈی پورے نہیں ہوندے، تسی کہنے علم حاصل کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں اونٹ چلانے چلے جاتے ہیں، رات کو واپس آتے ہیں، کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنو، فرمایا پھر عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ چھوٹے بیل نے بڑے بیل کو سینگ مار دیا، میرے پاس کیا لینے آ گئے۔ علم کے بغیر انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ آج ہم بچہ پیدا ہوتا ہے، پروگرام کیا بن رہا ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، میرا بیٹا فلاں سکول میں داخل ہو جائے، میرا بیٹا یہ بن جائے وہ بن جائے، میرا بیٹا کاروباری بن جائے۔ یار کبھی یہ سوچا ہے میرا بیٹا حافظ قرآن بھی بن جائے، میرا بیٹا عالم دین بھی بن جائے؟ یاد رکھو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو، میری بات غلط ہو تو میری اصلاح کرنا، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زیالوجی، میتھمیٹک پڑھاتے ہیں، اردو پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، ڈرائنگ پڑھاتے ہیں، معاشرتی علوم پڑھاتے ہیں۔ میں نے جتنے سبجیکٹ کا نام لیا اس میں ماں باپ کے ادب کا کوئی چیپٹر ہے؟ مجھے بول دو یار۔ تو ایز یو سو سو شل یو ریپ، ارے جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے، اور گندم بیج کے کہو امب لگ جان گے۔ فزکس ماں باپ کا ادب نہیں سکھائے گی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کریں پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ظلم کیا ہوتا ہے عموماً ہمارے ہاں؟ وہ جی اکو پتر نو سب کچھ دے جا رہے ہیں، سانو پوچھنا ہی نہیں، یہی ہے نا؟ کیوں جی حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کا ادب و احترام ہی کرنا ہے۔ تجھے اجازت نہیں کہ باپ کا گریبان پکڑ، تجھے اجازت نہیں کہ اس کے آگے تو تکرار کر، میں تجھے تو یہ حکم دیا جا رہا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اس کے سامنے تم نے اف بھی نہیں کرنی۔ آج جیسے کہنے ابا تینوں شرم نہیں آتی، تو گل کی کیتی ہے، بڈھا ہو گیا تینوں پتہ نہیں چلتا، تجھے یہ اجازت کس نے دی ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں عربی زبان میں کسی کی سرزنش کرنی ہو تو سب سے ہلکا لفظ اف ہوتا ہے، اس سے ہلکا لفظ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ بھی ہوتا تو رب تعالیٰ وہ بھی استعمال کرنا کہ سب سے ہلکا لفظ بھی ماں باپ کے لیے اف بھی نہیں کہنا۔ آج ماں باپ کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں۔ حضرت جی ایک پیو وے 10 پتر نے، ایک پیو 10 دی پرورش کر رہا وے تے 10 مل کے ایک دی نہیں پرورش کر دے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں قصور والدین کا ہے۔
والدین اولاد کو دین سکھائیں گے تو ماں باپ کا وہ ادب کریں گے نا. جب ہم نے ان کے اندر بڑا انگلش ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس بڑا ہے، تو ان سے پھر ہم چاہے یہ ماں باپ کا ادب کریں، کیسے ہو جائے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ارے اس نمونے میں دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی کیسے پرورش فرمائی ہے. فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو پہلا کام جو کرو اس کے کان میں اذان کہو، اقامت کہو. کیا کہو جی؟ آج کئی دن گزر جاندے نے اذان نہیں پڑھی جا رہی. کبھی ہسپتال میں چلے جاؤ نا، ایک نو کانا چا اذان دے وہ دوجا بھی پھڑ کے لانے، تیجا بھی پھڑ کے لانے، چوتھا جی این بھی دے دے، این بھی دے دیو. یار کی ہویا بے؟ وہ 4-5 دن ہو گئے کوئی مولوی آیا ہی نہیں گا. میں نے کہا آپ نہیں پڑھ سکتے؟ اور حکم پتہ کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اذان پڑھنے والا نہ ملے تو عورت بھی بچے کے کان میں اذان پڑھ سکتی ہے. آپ کہیں گے جی آپ جی اتنی جلدی کا دے واسطے بھی. آؤ سنو، پہلے وقتوں میں نا مٹی کے برتن استعمال ہوتے تھے، اور جو سمجھدار مائیں تھی نا پانی کا کورا پیالہ پہلے خوشبودار پانی میں ڈپ کر دیتی، 2-3 دن ڈوبا رہتا، پھر نکال کے خشک کر کے پھر جب بھی استعمال کرتے تو پیالے میں سے. اچھا اب ذرا غور سے میری بات سننا. ایک خوشبو والے پانی میں کورا برتن ڈبویا جائے اور ایک میں استعمال شدہ ڈبویا جائے، زیادہ خوشبو کس میں سے آئے گی؟ اونچی بولو. کیوں؟ کورا برتن جو ہوتا ہے نا اس کے مسام خالی ہیں، اس کے اندر خوشبو والی اندر تک چلا جائے گا. جو استعمال شدہ اس کے مسام بند ہو چکے ہیں. فرمایا بچہ دنیا میں آیا ہے کورا برتن ہے، اس میں اللہ کا ذکر ڈال دو، ساری زندگی رب کے ذکر کی خوشبو آتی رہے. ذکر مصطفیٰ کی خوشبو ہے. اور میں اذان پڑھوں، پھر فرمایا 7ویں دن اس کا نام رکھو، اس کے سر منڈاؤ اور اس کی وزن کے برابر چاندی خیرات کرو، اور پھر اللہ توفیق دے تو اس کا عقیقہ بھی کرو. اور پھر جب بچہ ذرا بڑا ہونے لگے اس کی تربیت کیا کرو، اس کو سب سے پہلا لفظ اللہ اس کی زبان سے نکالنے کی کوشش کرو. پھر اس بچے کو نیک تربیت دو، دین اسلام کی تربیت دو، اور بچے کو نمازی بناؤ. آج کہتا ہے جی سختی نہیں ہے. حضرت جی حدیث پاک میں آتا ہے بچہ 7-8 سال کا ہو جائے مسجد میں لے کے جاؤ، 10-12 کا ہو جائے نہ پڑھے مار کے نماز پڑھاؤ. اگر میں کہوں حضرت جی تسی نماز پڑھن آندے ہو بچیاں نے بھی نال لے آیا کرو، جواب کیا ملتا ہے؟ ابا جی حالات بڑے خراب ہو گئے نے. کیا ہو گیا حالات کو؟ اور جی بچے پہ تھوڑی سی سختی کرو گھر سے بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا سختی کرو تو گھر سے بھاگ جاتے، اس لیے سختی نہیں کرو. ہاں اسی سختی نہیں کرتے. میں نے کہا بچہ نماز نہ پڑھے سختی نہیں نہ کرتے؟ کہنا نہیں. میں نے کہا بچہ سکولے نہ جاوے پھر کی کر دیتا نا، پھر تو جوتی لا لینا. اب حالات صحیح ہو گئے. حضرت صاحب کیا یہی بچے ہمیں قیامت کے روز گریبان سے نہیں پکڑیں گے؟ میں اسکول نہیں جاتا تھا، یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے اور میں اسکول پڑھنے والا بن گیا. اگر میرے باپ نماز کے لیے سختی کرتے تو میں نمازی بھی بن جاتا. میرے بے نمازی بننے میں میرے ماں باپ شریک ہے، پہلے ان کو جہنم میں ڈال بعد میں مجھے ڈال. دیکھو میرے بیان سے کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف ہوں. نہیں بھائی، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ہمیں سب کی ضرورت ہے.
لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق یہ کیوں نہیں خودکشی کرتا؟ ارے یہ کپڑا، مکان، یہ کھانا، یہ جسم کی غذا ہے۔ ایک بندے کے پاس کپڑے بے شمار، مکان بے شمار اور کھانا پورے سال کا راشن، لیکن دل میں سکون کیوں نہیں سکون ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان سب کچھ ہے یار، ان پہ سکون آ جانا چاہیے، نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا؟ یہ بدن کی ضروریات ہیں، اور بھائی اس بدن کے اندر ایک روح ہے، جتنی دیر اس کی غذا نہیں دو گے سکون نہیں آئے گا۔ اور یہ روح کی غذا کیا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ ارے نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حضرت صاحب ایک بندہ بڑا پریشان ہے، اب سیٹ ہوا ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، سرور آ جاتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، چین آ جاتا ہے۔ نہ کچھ بدن میں گیا ہے، نہ باہر نکلا ہے، چین کیوں آ گیا؟ اور میں روح کی غذا مل گئی ہے، بندے کو چین آ گیا ہے۔ اب آخر میں ایک بات ضرور کرتا ہوتا ہوں اور یہاں بھی کر کے جاؤں گا۔ آپ کا چھوٹا بھائی اس نے میٹرک کا امتحان دینا ہے، کون سی کلاس کا جی؟ اونچی بول دیا۔ حضرت صاحب اگر میں پیپر آؤٹ کر دیا، اے سوال آ رہے نہیں، وہ بچہ پھر بھی تیاری نہ کرے، فیل ہو جائے، اور نہ لو بڑا کوئی نکما ہوئے گا؟ اونچی بول دو یار، اس سے بڑا نکما اونچی آواز نہ بول دو یار۔ تو میں ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا ماں، ہر بندہ اپنے گریبان سے جھانک کے دیکھے کہ انہاں بے وقوفاں دی لسٹ میرا نام تے نہیں آ رہا۔ کروڑاں درود، کروڑاں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے جنہاں نے میدان محشر دے پیپر نو آؤٹ کر دیتا، اور میں اے میرے غلاموں آؤ میں تانوں ہنے ہی دس دیاں، قیامت والے دن مسلمان کو سب تو پہلا سوال نماز دا ہوئے گا۔ حضرت جی میں حدیث غلط ہے نہیں بیان کی تھی؟ قیامت والے دن مسلمان کو سب تو پہلا سوال کیا ہوئے گا؟ اینی آواز نہ بولو جنہاں نہیں پتا انہوں نے بھی پتا چل گیا۔ تو میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کیا ساڈا پہلا سوال صحیح ہے؟ تو پہلے سوال چی پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کی بنے گا؟ جڑے پڑھے لکھے بیٹھے نے میری گل دی تصدیق کریں گے، امتحان گاہ چ بیٹھے وہ پہلا سوال صحیح ہو جائے، اگلے مشکل بھی ہوتے آسان ہو جاندے ہیں۔ تو جے پہلے چ پھنس جاوے اگلے آندے بھی ہوندے۔ چلو میں گیس لگواواں، تسی بے شک تیاری نہ کرو، تسی کہو حافظ صاحب نے تکا لگا پتہ نہیں آندا بھی ہے کہ نہیں آندا، لیکن میرے آقا دا فرمان غلط اچھی بول دیو یار۔ جب سرکار نے فرمایا پہلا سوال ہی نماز دا ہوئے گا، پھر سان نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ چلو ایک اور حدیث سنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت دی چابی ہے، اونچی بولو یار، چابی ہے۔ حضرت صاحب چابی تو بغیر تالا کھولو گے؟ تو چابی دا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا ہے نا کہ پہلے کرنا ہے؟ اونچی بولو یار، پھر کر دے کیوں نہیں گیا؟ جب تسلیم کر لیا وے کہ بغیر چابی دے تالا نہیں کھول سکتے، تو بندوبست بھی مرن تو پہلے ہی کرنا پڑے گا، مر کے بعد چو تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ ایک اور چھوٹا جا سوال کر لیں، حضرت صاحب کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ کیوں نہیں لگتی؟ یہ کی وجہ؟
نہیں ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਆਂ। ਤਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੰਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚਾਬੀ ਘੁੰਮੇਗੀ। ਚਾਬੀ ਘੁੰਮੇਗੀ ਤੇ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 5 ਲੀਵਰ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੀਵਰ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਜਰ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੀਸਰੇ ਦਾ, ਚੌਥੇ ਦਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਵੇ ਇੱਕ ਦੰਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕੌਣ ਜੀ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। 2 ਨਾਲ, 3 ਨਾਲ ਕਿਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦੇ ਪਾਣੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ।